مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ رسائی نہ ہو گر در مصطفیٰ تک، رسائی نہ ہو گر در مصطفیٰ تک، نہ پہنچا ہے کوئی نہ پہنچے خدا تک۔ رسائی نہ ہو گر در مصطفیٰ تک، نہ پہنچا ہے کوئی نہ پہنچے خدا تک۔ تمہارے علاوہ وہ دیکھے تو کس کو، تمہارے علاوہ وہ دیکھے تو کس کو، میسر نہیں ہے جسے آسرا تک۔ تمہارے علاوہ وہ دیکھے تو کس کو، میسر نہیں ہے جسے آسرا تک۔ اور وہ ہے عالم نور روضے میں دیکھو، وہ ہے عالم نور روضے میں دیکھو، جھجکتی ہے شمس و قمر کی ضیاء تک۔ نہ ہو واسطہ گر رسول خدا کا، نہ ہو واسطہ گر رسول خدا کا، نہ مقبول ہوگی کسی کی دعا تک، نہ مقبول ہوگی کسی کی دعا تک۔ جناب آپ دیکھ رہی ہیں مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 9 ذرائع ناچیز کے ساتھ، اور آج ہم راؤنڈ 6 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے مختلف علاقوں سے جو سلیکٹڈ کنٹیسٹنٹ ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کی ججمنٹ کے لیے، یعنی انہیں جج کرنے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے کہ جناب نعت خوانی کی کیا باریکیاں ہیں، کیا لطافتیں ہیں، اور انہیں کیا سیکھنا ہوگا۔ نعت کا نور، رنگ، روشنی، اجالا رب نور کی آمد کے ساتھ یقیناً، کیونکہ یہ بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کی، تو پھیل رہا ہے، اور ہم پھیلانے کے لیے اس نئی چھوٹی سی کاوش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، جو کہ مقابلہ نعت خوانی ہے برائے خواتین۔ آج جو جناب ججز موجود ہیں ہم سب کی جانی پہچانی، اور ہم سب ان سے سیکھ رہے ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں پہلی جج کو، ماشاءاللہ شگفتہ عمران ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جو دوسری جج ہیں ماشاءاللہ ہم سب ان سے سیکھ رہے ہیں اور انہیں سننا چاہتے ہیں، محترمہ حوریہ فہیم قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے السلام ہیں؟ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور جو تیسری جج ہیں ان سے بھی کون واقف نہیں ہے، ہم سب کی پسندیدہ محترمہ عنبر اشرف۔ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ تینوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جناب آج جو کنٹیسٹنٹس یہاں موجود ہیں، جو مقابلے کے شرکاء ہیں، سدرہ مقصود حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ نور العین ان کا بھی حیدرآباد سے تعلق ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کے مقابلے کی تیسری شریک سعدیہ خان، کراچی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اگر آپ تینوں کی اجازت ہو ججز کی تو ہم مقابلے کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ سدرہ مقصود آپ سے ملتمس ہوں، حیدرآباد سے آپ کا تعلق ہے، رکھیں جو نکیرین۔ رکھیں جو نکیریں تقاضا میرے آگے رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے سرکار دو عالم کا ہو چہرہ میرے آگے رکھیں جو نکیرین جب آل محمد کا دیا
واسطہ میں نے جب آل محمد کا دیا واسطہ میں نے مانگا تھا خدا سے وہ پڑا تھا میرے آگے رکھیں جو نکیر سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب حیدرآباد سے تشریف لائی ہیں اور سدرہ مقصود آپ کا اسم گرامی ہے، آپ کے حوالے سے ہم کامنٹ شامل کریں گے۔ عنبر اشرف، ماشاءاللہ مجھے ان کا پڑھنا بہت اچھا لگا، ہاں اور جو ان کے سر جو یہ اوپر لے جا رہی تھی نیچے لا رہی تھیں، وہ بڑے ایک طریقے سے اور بڑا ایک مٹھاس سی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے بہت اچھا لگا ان کا پڑھنا۔ ماشاء اللہ۔ گلا ان کا خراب تھا، ایک جگہ انہوں نے جو ہے مانگا ہاں، جب بولا مانگا تو وہ شاید بھول گئی تھیں آپ، یا کچھ سانس کا مسئلہ گلا بھی لگ خراب رہا ہونے تھا، کی وجہ سے، لیکن انہوں نے اس کو طبیعت کی دوبارہ وجہ سے۔ ریپیٹ کیا صرف اس لیے کہ اپنی پرفارمنس، لیکن آپ نے مجھے بہت اچھا لگا، اور یہ بھی بڑی حاضر دماغی کی بات ہوتی ہے کہ آپ اس کو طریقے سے، آپ نے اگر کوئی غلطی آپ کو خود ایسا فیل ہوا ہے کہ مجھ سے کچھ ہوا ہے، تو آپ کو نے اسی طریقے سے، آپ گھبرائیں نہیں اور اس کو بڑے طریقے سے آپ نے ریپیٹ کیا، مجھے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ۔ حوریہ فہیم، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز اور بہت پیارا کلام، اور شاعر تو مجھے نہیں پتا کس نے لکھا ہے کلام، لیکن اچھا کلام تھا۔ کس نے لکھا ہے؟ سلطان صاحب نے، اچھا جی۔ بہرحال کلام اچھا تھا، کوشش بھی اچھی تھی۔ جس کانفیڈنس کو ہم دیکھ رہے تھے کہ کم ہے، صرف ایک آدھ بچی میں ہم نے دیکھا بہت اچھا پڑھ کے گئیں، سمیہ نام تھا اس کا، تو کانفیڈنس جو میں چاہ رہے ہیں ہم اس اسٹیج کے اوپر، اس لیول کے اوپر، وہ یہاں نظر آیا۔ جو ابھی عنبر یہ کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے خراب ہوا تو انہوں نے یہ نہیں کہ گھبرا کر آگے خراب کرتی چلی گئیں، انہوں نے اس کو روکا، اس کو روک کے دوبارہ سے ادا کر کے اور پھر واپس اپنی جگہ پر آ گئیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ اس سارے پارٹیسپینٹس میں اس وقت ہونی چاہیے اس لیول کے اندر۔ تو ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، اب آگے دیکھتے ہیں اور پڑھنے والے ان کو ٹف ٹائم دیتے ہیں یا یہی آگے نکل جائیں وہ گی۔ جو ٹف ٹائم دے سب کو۔ بالکل جی شگفتہ عمران، جس طرح یہ پہلے گھبرا رہی تھی اسٹارٹ سے پہلے، وہ گھبراہٹ میں نے ان میں نہیں دیکھی۔ وہی بات کہ پہلے آئیے اور پہلے پائیے، یعنی اٹیمپٹ انہوں نے ایسا کیا ماشاءاللہ کہ یہ کانفیڈنٹ رہی، اور وہی بات عنبر کی کہ غلطی دہرائی نہیں، اس پر پردہ ایسے ڈل گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی اگر میرا نہیں خیال کہ عنبر نہ پکڑتی یا چھوٹی سی بات تھی، وہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گی کہ یہ غلطی ہے کر کے نکل چکی۔ تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ جو کام کریں وہ مکمل کر کے جائیں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ سدرہ نے بہت اچھا پڑھا اور بڑے اچھے کامنٹس بھی ہمارے ججز کی طرف سے انہیں ملے ہیں۔ مقابلے کی اگلی شریک جناب نور العین سے ملتمس ہیں، حیدرآباد سے آپ کا بھی تعلق ہے، اور سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں۔ سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گیت گیتے
संभल गया हूँ, सुकून पाया। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगार देखो। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगार देखो। मरा नहीं हूँ, मरा नहीं हूँ, मरा नहीं हूँ। गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ, सुकून पाया है बेकसी में। हुदूद गुम से निकल गया हूँ, सुकून पाया। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, नूरुल ऐन। ख्याल हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। इसी ख्याल में जीने को जी चाहता है और आपकी बात करने को जी चाहता है। होगी इस ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं ARYQ TV पे रबीउन नूर शरीफ की आमद के हवाले से ये खुसूसी अक़ीदतों का सिलसिला जो कि स्पेशली फॉर लेडीज़ है, ख़वातीन के लिए है। मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुक़ाबला नात ख़्वानी बराए ख़वातीन। ब्रेक से कबल जनाब नूरुल ऐन हैदराबाद से आपका ताल्लुक़, और आपने सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ, ये कलाम हमें सुनाया। और हम चाहते हैं कि अब जजिस क्या फरमाते हैं, चलें उनकी सम चलते हैं। और शगुफ्ता क्या कहिएगा? अच्छा माशाल्लाह से, और लेकिन खुल के मजीद पढ़ सकती थी ये। इनकी इतनी रेंज है कि आराम से ये जा सकती थी। हाँ। और 2-3 गलतियाँ ये है कि हास्ती नहीं होती, हस्ती होती है। लफ्ज़ हस्ती और बेकसी जिस तरह इन्होंने पढ़ा वो थोड़ा सा मुझे गुडमुड लगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं, बस थोड़ा खुल के पढ़ती तो और छा जाती। वैसे भी छा गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्फाज की अदाई पे मकसद ये कि सही तलफ़्फ़ुज़ और गिरते अदायगी भी तो मुझे बहुत थोड़ा लगा ज़रूरी है। क्लियर नहीं था। गीत आप कह रही थी जी हुरिया। माशाल्लाह आवाज़ बहुत प्यारी है इनकी, और ये अगर थोड़ी सी और मेहनत करती तो बहुत सारी जो गलतियाँ इनसे हुई हैं वो शायद नहीं होती। और सबसे बड़ी बात कि जब आप इंतखाब कलाम करते हैं मुकाबले के लिए किसी ऐसी जगह पे जहाँ आपके साथ और भी बहुत सारे जीते हुए लोग होते हैं, सेलेक्टेड लोग होते हैं, तो फिर वहाँ पे आप कोशिश करते हैं कि आपका कलाम ऐसा मुस्तनद हो। कलाम अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छा नहीं, बहुत मशहूर ज़माना मकबूल कलाम है, लेकिन इससे ज़्यादा और अच्छा कोई कलाम ले सकती थी आप। पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि अल्फाज अगर टूटें, इनसे भी गलती हुई थी, वहाँ पर इनके नंबर्स भी कटें। इनसे भी ये गलती हुई कि इन्होंने जो इजाफत वाला लफ्ज़ था वो अलग पढ़ दिया था, सिर्फ अपने एक लंबे खींचने के और उसकी जो मुर्कियाँ थी उसको लगाया, तो उसकी वजह से इनकी सांस वहाँ ख़त्म हो गई। सही है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इस तरह से सांस ले लें कि आपको लफ्ज़ ना तोड़ने पड़े। हम पहले प्रोग्राम से भी बोल चुके हैं, तो आपसे भी ये गलती हुई। और साथ साथ एक कोशिश जो अभी निदा बाजी कह रही थी कि गिरते गिरते नहीं लग रहा था, वो गिरते लग रहा था, तो हालांकि आप अदा सही कर रही थी। दूसरा, एक सुकून पाया है बेकसी ने, में नहीं है, आप में बोल रही हैं, वो में नहीं है, ने है। तो जब आप आए यहाँ पे किसी से चेक करवा लें
کہ الفاظ صحیح لکھے ہوئے میرے، خراب تو غلط تو نہیں لکھا ہوا کچھ، تو اس سے اور آپ کا پرفیکشن آ جائے گی اس میں. باقی اب یہ بتائیں گی. جی امبر. جس طرح انہوں نے چیزیں مینشن کی تھی یہ چیزیں تو ہیں، اس کے علاوہ جو مجھے لگا آپ نے جب رونے والوں بولا تو وہ بہت اس جگہ مجھے پہلی دفعہ میں تھوڑا کمزور لگا، دوسری دفعہ میں آپ نے اس کو اس طریقے سے بھی زیادہ اچھا ادا کیا. کوشش آپ نے اچھی کی، آپ کی ریہرسل بھی تھی اچھی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پڑھنے کے حساب سے آپ اس سے بھی اچھا پڑھ سکتی تھی. تو تھوڑی سی جو یہ ہے کہ یہ آپ کو پلیٹ فارم ایک دفعہ بھی مل سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا. اگر اتنے لوگوں میں سے آپ کو چنا گیا ہے تو آپ کو فوکس زیادہ کرنا چاہیے اس چیز پہ. باقی یہ کہ ماشاءاللہ کوشش آپ نے کہ پڑھا بہت اچھا ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے اچھا نہیں، لیکن یہ کمپٹیشن ہے تو اس لیے ان غلطیوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. لیکن ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ نور العین اچھا پڑھا، ہمت نہیں ہارنی ہے. اور یہ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ جو آپ نے اچھا پڑھا وہ بہترین ہو جائے. اور آپ اسی لیے یہاں آئی بھی ہیں نا. جیتنا تو ایک سیکنڈری چیز ہے میں سمجھتی ہوں، ہم سب سیکھ رہے ہیں، میں بھی سیکھ رہی ہوں، آپ بھی سیکھ رہے ہیں. تو کراچی سے اگلی شریک ہیں مقابلے کی جو کہ مدحت مصطفیٰ میں شامل ہونے آئی ہیں. کوئی مثل مصطفیٰ کا یہ کلام یہ تیار کر کے آئی ہیں. سعدیہ خان ان کا نام ہے. اور آئیے روسٹروم پہ. کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا. انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت. انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت. کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا. پڑھا کیا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا پڑھا ہے؟ دیکھتے ہیں گھبرا رہی تھیں تھوڑا، اب دیکھتے ہیں بھائی ججز کیا کہتے ہیں. امبر اشرف. کوئی مثل مصطفیٰ کا اس میں اچھا بہت جلدی جلدی پڑھ رہی ہیں. کوئی کے بعد اگر تھوڑا سا پاز لے لیا جائے تو یہ ہے کہ کلام اچھا جب آپ نے تھوڑی سی وائبریشن جو اینڈ میں جو کھینچنے کا ہے وہ مجھے ہوا، اور دست قدرت جب کہا وہاں پہ آپ کا سر گیا جو مجھے ایسا لگا. باقی یہ ہے کہ پڑھا آپ نے اچھا، کوشش اچھی تھی، اور تھوڑا ٹھہر کے پڑھتی تو شاید زیادہ اچھا پڑھا جاتا. جی حوریہ فہیم قادری. جتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بیٹھی ہوئی تھی باقی دو بچیوں کے مقابلے تو میں سمجھ رہی تھی کہ آج میدان انہوں نے مارنا ہے. لیکن یہ خود کہہ رہی ہیں کہ میں گھبرا رہی تھی، حالانکہ مجھے تو اتنا اطمینان ان کے چہرے پہ نظر آ رہا تھا اس وقت کہ یہ بہت آرام سے اور بہت اچھا پڑھ کر جائیں گی. لیکن یہ کلام بہت بڑا، بہت پیارا اور بہت مشہور کلام ہے، اور اس کو بہت الگ الگ انداز میں پڑھا گیا. اگر آپ کوشش کرتی تو اور خوبصورت انداز میں پیش کر سکتی تھی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ اچھا نہیں پڑھا، لیکن مقابلے کے حساب سے، اس لیول کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ یہ کلام آپ نہیں ادا کر سکیں. شگفتہ. بھائی مجھے ایک بات ان کی گھبراہٹ کی یہ لگی کہ یہ جب پڑھ رہی تھی تو مسلسل ہمیں دیکھ رہی تھی، پھر پڑھ رہی تھی، پھر یہ جو گھبراہٹ کہ ہمارے ایکسپریشنز کیا ہیں.
تو کبھی بھی جب پڑھنے والا ہوتا ہے نا اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنا پڑھے. اگر ہم یہاں وہاں دیکھتے ہیں تو ویسے ہی ہم اپنا کانفیڈنٹ لوز کر جاتے ہیں. تو اس چیز کی بہت زیادہ نظر آیا مجھے, اور پڑھتے ہوئے یہ تھوڑا سا کھل کے سنبھل, ماشاءاللہ وہی حوریہ والی بات, بہت کانفیڈنٹ تھی. اور جو زیادہ گھبرا رہی تھی ان کے مقابلے میں تو دیکھا جائے کہ وہ بار بار ڈر بھی رہی تھی, لیکن واقعی معاملات ہل گئے تھوڑے سے. آپ نے ہلا دی ہے اس کا مطلب. آپ نے ہلا دیے. جی نہیں, اور مقصد یہ نہیں ہوتا, دیکھیں ہمارے سمجھانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم آپ کی دل آزاری ہو یا کوئی ہم نقص نکال رہے ہیں. مقصد سکھانا ہے, سکھانا ہے. اور خوش نصیب ہے آپ لوگ تو کہ ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے پیارے پیارے سناخا اور سیکھے, مطلب ایسے کہ جن کے ساتھ ہم بھی بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور غلطیاں ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, لیکن اس چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا اور بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں سعدیہ نیکسٹ ٹائم آپ نئے جذبے کے ساتھ آنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, نئے ججز ہوں گے, ہو سکتا ہے یہی ججز ہوں, لیکن آپ کی جو پریکٹس ہوگی وہ زیادہ بہترین ہوگی نا اس وقت, تو بہتر محنت کے ساتھ آپ آئیں گی, بہترین تیاری کے ساتھ آپ آئیں گی, اور کانفیڈنس تو اللہ نے آپ کو دیا ہے, وہ نظر بھی آ رہا تھا ہمیں, لیکن وہ پھر آئندہ لوز بھی نہیں کرنا. صحیح. جب تک ہمارے ججز ریزلٹس جناب تیار کر رہے ہیں, آج کے نتائج میں بھی جاننا چاہتی ہوں, آپ بھی جاننا چاہتے ہیں, جانیں گے جناب اس بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کا نام جو ورد زبان رہتا ہے, نبی کا نام جو ورد زبان رہتا ہے, اندھیری رات میں روشن مکان رہتا ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مد سرائی کے تعلق سے. ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنی عقیدتوں کے نذرانے بارگاہ رسالت مآب میں کیسے نچھاور کیے جائیں. کوشش تو سب کی ہوتی ہے, عقیدتیں بھی سب اپنے اندر رکھتے ہیں. جی جناب, وہ ثناخواں جو آج ہمارے ساتھ یہاں اسٹیج پہ موجود ہے, سیٹ پہ موجود ہیں, ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں, لیکن ایسے ہی نہیں ہو جاتا یہ سب. اس کے پیچھے طویل ریاضتیں ہیں, بڑی محنت ہے, بڑی پریکٹس ہے, بڑی ڈانٹ ہے. ان کے گھر والوں نے, ان کی بڑی محنت ہے جناب, وہ لے کے آتے ہیں. مقابلوں تک لے کے آنا کتنی کوئی آسانی ہوتی ہے؟ کوئی آسان ہے یہاں تک پہنچنا. لیکن جب پہنچ جاتے ہیں, اور اب جب اس مسند پہ براجمان ہیں, تو ان کی یہ جو مسند ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اب جو نئے کمرز آ رہے ہیں انہیں بتایا جائے کہ دیکھو جو غلطی ہم سے ہو گئی وہ تم سے نہیں ہو. ٹھیک ہے, اور یہ موقع بھی سب کو نہیں ملتا, تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ. ماشاءاللہ حوریہ فہیم قادری موجود ہیں, انبار اشرف موجود ہیں, شگفتہ عمران موجود ہیں, اور یہ تینوں جو ہیں ان تمام اسٹیجز سے ہوتی بھی یہاں تک آئی ہیں, ایسا نہیں ہے. تو انبر, جب آپ مقابلوں میں جاتی تھیں تو کیا سما ہوتا تھا, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت کون سی غلطی ایسی ہوتی تھی کہ جس پہ اب ہنسی آتی ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا سب اس سے وقت؟ زیادہ جو میرے ساتھ پرابلم تھی, خیر الحمدللہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ جو تھوڑا پیچھے رہ جائیں اللہ کے کرم سے, لیکن سر کا جو اونچا اٹھانا ہے نا, وہ ایک چیز میرے اندر بہت زیادہ تھی, اچھا. جو اب کافی ظاہر پالش ہو گئی ہے کہ ہاں نیچے بھی اٹھا سکتے. اس وقت ایک بچپنا تھا, سب بچپن سے بولتے تھے اتنی سی بچی ہے, بڑی پیاری آواز ہے, بڑی, تو ذہن میں کہیں ایک چیز بیٹھ گئی تھی, اگر میں اس آواز سے نکلوں گی, نیچے سر سے پڑھ لیا تو میری شاید آواز کی بات نہیں رہے گی. وہ چیز دماغ میں تھی میرے. میں ابھی جو نئی بچیاں جو اپنی آواز سے نہیں نکلتی ان کو یہی سمجھاتی ہوں کہ میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا, لیکن پھر سمجھ میں آیا کہ نہیں, جو اللہ نے آپ کو جو چیز عطا فرمائی ہے وہ ہے آپ کی, چاہے آپ اس کو نیچے سر سے بھی اٹھائیں گے, جو چیز ایک طریقہ ہے تو اس کو سیکھ لینے میں, اس کو پالش کر لینے میں کوئی اچھا, حرج آواز نہیں ہے. بلاسٹ کیوں کرتی ہے بچیوں کی؟ بعض اوقات آواز پھٹ جاتی ہے, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اونچا سر اٹھانے کا سب سے زیادہ, اسی لیے اگر آپ نیچے سر سے اٹھائیں گے تو اوپر پھر آپ کو جانے میں پرابلم نہیں یہ ہوگی. سروں پہ کنٹرول کیسے سیکھا؟ اتنی پیاری آواز, اتنا منجھاوا پڑتی ہو ماشاءاللہ. نا سروں کا اور مطلب جو موسیقی ہے وہ تو سیکھی نہیں. اور جو ہمارے بڑے پڑھنے والے تھے, میں یہ نعت بھی تو لہن کی دیکھیں معراج یہ ہے تو نا. یہ گاڈ گفٹڈ ہے. ہاں, ٹھیک ہے, اللہ کا کرم ہوتا ہے جن لوگوں پہ, ان کو ہی یہ نصیب ہوتا ہے. جو بہت سارے لوگ ہیں جو سیکھ کر بھی پڑھتے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ پھر ان کی محنت زیادہ ہے. ہماری محنت یہ تھی, ہم نے بہت محنت کی پڑھنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, لیکن جو پڑھنے کا تھا وہ ہمارے جو سینئر ثناخواں تھے یا شورائے کرام تھے, جن کی ہمیں یہ کہہ لیجیے کہ رہنمائی ملی, اور یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہوتا ہے, ورنہ اگر آپ منتخب نہ کیے جاتے ان کاموں کے لیے تو آپ کو شاید وہ اس طرح کوآپریٹ کے ساتھ نہ ملتے. انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم تھا. تو انہوں نے جو کچھ ہمیں بتایا, شکریہ ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے. بالکل, ان کا نام لینا, بہت سارے لوگ ہیں ایسے
तो नाम तो एक साथ सबके यहाँ नहीं लिए जा सकते, लेकिन हाँ दिल में और दिमाग में वो नाम जरूर रहने चाहिए कि जिनकी वजह से आप पहुंचे यहाँ तक। पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि उनका कंट्रोल देख कर के उन्होंने कहाँ क्या किया, कैसे, जैसे पहले भी मैंने बताया कि हम ये चीज़ नोट करते थे कि क्या चीज़ अच्छी कर रहा है ये नात खां, चाहे वो बड़े नात खानों में हो या हमारे साथ हम असर नात खां हो, हम उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते थे। हम कोशिश करते थे कि हम वैसे कर लें, तो उससे फिर आपके अंदर की जो खुसूसियत है वो और वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो कंट्रोल आ ही जाता है। माशाअल्लाह। शगुफ्ता? मेरी जिद्दोजहद अगर देखी जाए तो सभी गवाहें इस बात की कि बहुत मुश्किल है। मेरी अगर बहुत दूर दूर तक जाए तो कहीं ना कहीं कुछ था ही नहीं, जो आज भी जारी है ये नहीं। जिद्दोजहद अब तो मुझे नहीं लगता रुकी? है काफी अब रुक सहूलियात गई है? है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आप हर मरहले हर वक्त सीखते हैं, आप सीखते रहे। जिंदगी के हर मौके पे आप सीखते हैं निदा। माशाअल्लाह। और मुझे लगता है बाज़ औक़ात जो बड़ी मुशक्क़त के साथ इस स्टेज पर आना, ARY तक आने का सफ़र जो मेरा है वो बहुत दुश्वार था, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी और सबसे बढ़ के सीखना, और जो अच्छा सामे होता है ना वो अच्छा पढ़ने वाला भी बनता है, अच्छा बोलने वाला भी बनता तो है। पहले अच्छा सुनना सीखें। अच्छा, बिल्कुल। और लोगों की ये जो नुक्ता चीनी नहीं होती, हाँ। मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए रहमत है, इसे अडॉप्ट करें और ये ना समझे कि क्या हम हर वक्त बोलते रहते हैं। नहीं, बच्चे हिम्मत हार देते हैं, नाराज हो नहीं। जाते हैं। ठीक ट्राई है। अगेन एंड अगेन। और जो अच्छा पढ़ रहा है उससे जेलस भी नहीं होना। बिल्कुल बिल्कुल। उसने उन तमाम उमूर को सीख लिया है, आपको सीखना है, बस आपके लिए भी सब कुछ है। जनाब, जो रिजल्ट्स मेरे पास हैं, जजेस ने मुझे दे दिए हैं माशाअल्लाह, ठीक है। आज के जो नताइज हैं जनाब, सिदरा मकसूद, नूरुल ऐन, सादिया खान, 3 कंटेस्टेंट हैदराबाद और कराची से, इन तीनों का ताल्लुक़ रहा और है, और अल्लाह बनाए रखे माशाअल्लाह। जनाब, थर्ड पोजीशन जिन्होंने हासिल की है, कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था, न है, न होगा, और सादिया खान इनका नाम है और कराची से इनका ताल्लुक़ है। आपके लिए सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है। आइए शगुफ्ता, आप आइए। और ये जनाब सनद इम्तियाज़ है, यानी इनको अप्रिशिएट करने के लिए ARY QTV की जानिब से, ताकि ये आपको याद दिलाएगा कि आप ARY QTV के मदद मुस्तफ़ा सीज़न 9 में आई थी, और इस मुकाबले का हिस्सा बनना भी बहुत बड़ी बात है माशाअल्लाह। खुश नसीब है कि खुशनसीबी माशाअल्लाह है, ARY सीखने की का तरफ से मौका सनद मिला, बिल्कुल और जो मौका गलती हुई है वो नेक्स्ट टाइम नहीं दोहराएंगी, तो हो सकता है यही फाइनलिस्ट हो। बिल्कुल, ठीक है। इंशाअल्लाह। और सादिया खान माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक हो। कामयाब करे। जनाब, जो दूसरी कंटेस्टेंट ऐसी हैं कि जो आज का मुकाबला जीत तो नहीं पाई, लेकिन सनद इम्तियाज जरूर लेके जाएंगी, उनका नाम है नूरुल ऐन। और हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ है। सुकून पाया है बेकसी ने, ये कलाम आपने पढ़ा। सनद इम्तियाज़ आपको ARY QTV की जानिब से सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया जा रहा है, आपको मुबारक हो। और ये आपको याद दिलाएगा कि आप मिदहत मुस्तफ़ा सीज़न 9 में आई और जीत ना सकी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जीत के जा रही हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हकीकत आप सब पे आश्कार हो गई है माशाअल्लाह, आज के मुकाबले की विनर सिदरा मकसूद, हैदराबाद से आपका ताल्लुक। कांग्रेचुलेट करेंगे जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं सिदरा मकसूद, हैदराबाद से आपका ताल्लुक रखें। जो नकीरैन ये कलाम इन्होंने पढ़ा, आपको बहुत मुबारक हो। और आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आपको हम भेज रहे हैं सीधा नेक्स्ट राउंड में, और वहाँ इस जैसे कई सर्टिफिकेट्स और इनामात आपके मुंतजिर रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और शगुफ्ता आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। और मैं चाहूँगी कि आप जाके अपने नशिस्त पे बैठें। और जनाब, आज के लिए बस इतना ही। आज के प्रोग्राम को मेरा दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन मैं समेटूंगी, एक नए राउंड एपिसोड के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हाजिर हो जाएंगे। और मिदत मुस्तफ़ा सीज़न 9 आपको कैसा लग रहा है, अपनी फीडबैक से हमें आगाह कीजिए। सोशल मीडिया पे भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वहाँ पे भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक हमें दे सकते हैं। आज के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम के आखिर में कलाम शामिल किया जाएगा। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए
गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। फलक के नज़ारों, ज़मी की बहारों, सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खुशी सब मनाओ, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कज कुला हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, 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 हुजूर आ गए हैं।